وہ دیکھو ننگا ناچ وائٹ ہاؤس کا، وہ دیکھو وہ کنگورے گر رہے ہیں، وہ دیکھو کیسر و کسریٰ کے منارے زمیبوس ہونے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آغاز ہو چکا ہے، آج ان کے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک دن دیکھے گی کہ وائٹ ہاؤس کے اینٹ سے اینٹ بجے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، کیوں اس طرح ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو؟ اچھے معاملات ہو، یہ نہیں کہ یہ کافر ہے تو اس کی بیٹی اٹھا لو، وہ غیر مسلم ہے تو اس کا مال لوٹ لو، اس کا گھر جلا دو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 24 جمادی الاول 1442 ہجری مطابق 8 جنوری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر قرآن و سنت کے گلدستے لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام میں صلح و مصالحت کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ صلح اور مصالحت کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں باہمی اخوت، محبت، بھائی چارگی پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہر قسم کے لڑائی، فتنے، فساد، جھگڑوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، صلح و مصالحت، آپس میں دوستی کرانا، مصالحت کروانا، سب کو معلوم ہے صلح کا مطلب کیا ہے۔ صلح کر لینا، آپس میں مل جل کر کے رہنا، مل جل کر کے ایک دوسرے بھائی چارگی، ایک دوسرے کی عزت و احترام، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اسلام کے اندر یہ نہایت ہی عظیم خوبی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو صدقات اور زکوٰۃ اور قیام اللیل سے بھی زیادہ افضل ہو؟ تو آپ صلی اللہ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا کہ باہمی طور پر صلح و مصالحت کرو، ایک دوسرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو دونوں کو ملانے کی کوشش کرو۔ عام طور پر جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، ان کے اپنے خاندانی معاملات ہیں، ان کے اپنے سیاسی مسائل ہیں، ان کے اپنے کچھ لین دین کے معاملات ہیں، کچھ ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، بلکہ اسلام میں اس بات کے اوپر ابھارا گیا ہے کہ اگر باہمی طور پر تم دیکھتے ہو کہ دو بھائیوں میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، باپ بیٹے میں ناچاقی ہو گئی، میاں شوہر بیوی کے اندر کچھ باتیں ہو گئیں، ددھیالی ننیالی خاندانوں میں کچھ لین دین کے مسائل ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، باہمی دو محلوں کے اندر جھگڑا ہو گیا، گاؤں کا جھگڑا ہو گیا، شہر میں جھگڑا ہو گیا، سیاسی طور پر دو مسلمان پارٹیاں آپس میں کھڑی ہو گئی لڑنے کے لیے، دو مسجدوں کے نمازی آپس میں لڑ گئے، دو امام لڑ گئے، 2-4 جماعتیں آپس میں ٹکرا گئیں، مسلمانوں کی ایسی فلاحی ادارے اور ایسے NGOs
جو انہوں نے بنا کر کے قوم ملت کے فلاح کے لیے قائم کیے ہیں ان میں باہمی طور پر گتھم گتھا ہو گئی، دو بزنس مینوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی، کسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، ملکوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی جتنے بھی معاملات ہیں اسلام میں اس میں صلح و مصالحت کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بینہم، تو ان کے درمیان صلح و مصالحت کرواؤ، اے لوگو ان کے درمیان صلح و مصالحت کرواؤ، انہیں لڑنے جھگڑنے میں مت دو۔ یہاں تک کہ اسلام نے اتنی اہمیت ہے صلح و مصالحت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلح کرانے والا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، مطلب یعنی اگرچہ وہ اپنی طرف سے فرضی باتیں بنا کر، جھوٹی باتیں گڑھ کر دو جماعتوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا، اسے جھوٹا۔ سوچیے آپ، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ مومن زانی ہو سکتا ہے، مومن چور ہو سکتا ہے، مومن بدکار ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن قاتل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کتنی قبیح اور بری چیز ہے، اور کتنا گندا اور کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ میں اس کو شمار کیا گیا، جھوٹ بولنا، اور یہ منافقوں کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا اس وقت نہیں ہوتا۔ خاص طور سے یہ جو معاملہ صلح و مصالحت کا ہے، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنے کی ضرورت پڑے تو دو بھائیوں کے درمیان جھوٹ بولو۔ اللہ کے نبی، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز کے اندر تاخیر کو ناپسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا کہ ای العمل خیر یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، بہتر ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا۔ اور اول وقت میں نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر لوگ تاخیر کر کے نماز پڑھیں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اول وقت میں تم نماز پڑھ لیا کرو، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن اگر فتنے کا دور ہے تو تم اپنا پڑھ لیا کرو، ان کے ساتھ بھی شریک ہو جایا کرو، ان کے ساتھ بھی، تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نماز کے اندر تاخیر کو بہت برا سمجھتے تھے، لیکن ایک موقع آیا، قبیلے عمرو بن عوف کے اندر جھگڑا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کے لیے تشریف لے گئے، نماز میں تاخیر ہوئی، اتنی تاخیر ہوئی، مسجد نبی میں انتظار ہو رہا ہے لیکن اللہ کے نبی نہیں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ خطرہ ہوا، خوف ہوا، نماز میں تاخیر بہت زیادہ ہو گئی، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر کو آگے بڑھایا اور کہا کہ آپ چلیے نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے۔ الغرض وہ واقعہ لمبا ہے کہ کیا ہوا اس کے بعد، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب جماعت کھڑی ہو گئی اور سیدنا ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے چیرتے ہوئے آئے، الغرض وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کراتے نماز میں بھی تاخیر ہو گئی اور آپ نے گوارا کیا اور صلح کروا کر کے آپ تشریف لائے۔ آپ معمولی نہ سمجھیں اس مسئلے کو۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جھگڑا لڑائی ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ ناگزیر امر ہے، ناگزیر امر ہے۔ چار آدمی جہاں بھی رہتے ہیں، چار برتن جہاں رہتے ہیں، کھنک ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کسی اور طریقے سے، سامنے والا کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ ضرورت یہ تمام سب لڑائیاں، یہاں تک کہ جمعیات میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ملکوں کے اندر۔ ابھی دیکھیے ابھی امریکہ کا کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل و رسوا فرما رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس جہاں پرندہ بھی کہتے ہیں پر نہیں مار سکتا، آج انگار لگائے جا رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، جی جناب علی، پورا مارا بھرم نکال دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس طرح اللہ ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ جو سپر پاور پوری دنیا کا کہلا، جمہوریت کا سب سے بڑا، یہ جو ٹرمپ آیا تھا، جمہوریت کا سب سے بڑا، اپنے آپ کو سپر کہتا تھا، جمہوریت کا علم بردار، لیکن آج جمہوریت کے جنازے وائٹ ہاؤس سے نکل رہے ہیں۔
गोलियां चल रही हैं, घेराव पड़ा हुआ है, बहुत कुछ हुआ, जब भी इलेक्शन हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन उसके चाहने वाले हैं या कौन है? अब अगर वो मुसलमान होते तो उनको कहा जाता ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं। ये अपने घरों में अपनी माँ बहन बेटियों के साथ बदकारी करें तो वो ज़िनाकार न कहलाएं। कोई अगर भूले से उस गली में भी चला गया या किसी ने कुछ कहा भी नहीं, झट से इल्जाम, जहां कहीं भी बम फटता है आतंकवादी, आतंकवादी का नाम, दहशतगर्द का नाम, फौरन मुसलमानों के ऊपर लेबल लगा दिया जाता है। अल्लाह इस फजा को पैदा करने वाले और इस गंदी सियासत को चलाने वाले मुसलमानों को ज़लील और रुस्वा करने के लिए ये इस तरह के अल्फाज निकाल कर दुनिया के अंदर मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने वाले, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुस्वा फरमाए और ऐसी मौत दे अल्लाह तबारक व तआला की मौत भी शर्म आए मौत को भी। जानते हैं आप कितनी बड़ी गाली है ये हम समझते हैं, लेकिन ये और बात है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस दहशतगर्दी और आतंकवादियत के ताने के बाद अल्लाह ताला ने इस्लाम को पूरी दुनिया के ऊपर रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह कर दिया। वो नौजवान, वो लड़के और लड़कियां, वो यूरोप हो या अमेरिका हो या जहां कहीं भी हो, दुनिया के अंदर जो लोग इस नाम से चुनते थे, आज उन्होंने जब मुताला किया तो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। नौजवान, तालिब इल्म, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम की खूबी पढ़ करके वाए और जलील और उन्हें बुरा भला कहने लगे जिन्होंने ये अलकाब और आदाब इस्लाम को दिए। याद रखो, इस्लाम हक की आवाज है, इस्लाम सदाकत की आवाज है, इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इस्लाम के अलावा जितने भी अदियान और मिलल और जितने भी दीन और धर्म हैं, दुनिया की सबसे बदतरीन झूठ हैं, किस्ब हैं, बहतान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर इल्जाम है। इस्लाम सबसे बड़ी सदाकत है, और जब सदाकत का झंडा लहराया जाता है, जब सदाकत का आवाज़ा बुलंद किया जाता है, जब सदाकत की सदा बुलंद की जाती है, तो शैतान चीखें मारता है, हवाएं खारिज करता है, बदबू फैलाता है, गलाजत फैलाता है, हर चीज को स्टैंड बनाकर अपनी जुबान को भी इस्लाम और मुसलमानों को रसूल ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करता है। लेकिन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। कुछ भी हो, शैतान कितना भी नंगा नाच नाचे, शैतान कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी देखो बज़ाहिर की वो बहुत ताकतवर है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, उसकी ताकत और कुव्वत एक दीवार, एक रेत के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हल्का सा झोंका भी जिस तरह से रेत के टीलों को तहस नहस कर देता है, जमीबोस कर देता है, पस्त कर देता है, बेनी हक की हल्की सी आवाज ये बातिल के और इस तरह के कुफ्र के ऐवानों में और झूठ के ऐवानों में इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हक की आवाज सबको लर्ज़ा पर अंदाम कर देती है। ये अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि आज जमहूरियत का बहुत बड़ा तागूत शैतान, जिसका नाम ले लेकर के दुनिया के अंदर काफी ढिठोरा पीटा जा रहा है, अपने अपने मुल्कों को जमहूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। वो देखो नंगा नाच व्हाइट हाउस का, वो देखो वो कंगूरे गिर रहे हैं, वो देखो कैसे लोग किस तरह के जो है मनारे जमीबोस होने वाले हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगाज हो चुका है। दूसरों के घरों के अंदर आग लगाने वाले, आज उनके घरों में आग लग रही है, पूरी दुनिया देख रही है और एक दिन देखेगी कि व्हाइट हाउस के ईंट से ईंट बजेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुसलमानों को जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले खुतबे में बताया था, फिरौन को मारना बहुत बड़ी बात नहीं थी। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खत्म करवा सकता था, लेकिन ऐसे नापाक और नजिस और पलीद और खिंजीर जैसे लोगों के खूनों से अल्लाह पाकबाज बंदों के हाथों को रंगीन नहीं करता। अरे जो अल्लाह एक मच्छर को ताकत देकर नमरूद को खत्म कर सकता है, वो अल्लाह हजरत इब्राहिम को ताकत और कुव्वत देकर उसे नहीं मरवा सकता। बोलो तो डरो मत। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मुसलमानों, मोमिनो, गम न करो, फिक्र न करो, गम ना करो, फिक्र ना करो। अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही बुलंद होने वाले हो, कामयाबी तुम्हारे ही कदम बोस होगी, याद रखो। लेकिन शर्त क्या है? बोलो, मोमिन हो। मोमिन है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी। ये ना कहो हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास बलाना नहीं है। तुम्हारे पास बहुत बड़ा हथियार है।
ان کے ٹینک، ان کے پینک، ان کے ایراج، ان کے معراج، ان کے گیر، ان کے گہاز، ان کے فلان ٹھکان. یار ہمیں کیسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ اگر آپ غور کرو اللہ کی قسم تو ایمان لانے پر بڑا فخر کا لفظ میں نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا شکر اللہ کا دل میں آتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. واللہ ورنہ منہ ترگو کھا پی رہے ہوتے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہم. آپ بھی دیکھ رہے ہو دنیا میں، دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ دکھاتا ہے. یہ اللہ کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو بدنام کر وہاں پہنچانے کی؟ ان کے اپنے ہی ان کو اپنا ختم کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے. اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے. اسی لیے 5 وقت نمازوں میں آپ دیکھو چاروں طرف پوری دنیا میں مختلف، بلکہ ہمیشہ آج یہاں بھی اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، کہیں اور ہو رہی ہے، کہیں اور ہو رہی ہے، کہیں اور مغرب کی، کہیں اور عشاء کی، کہیں اور فجر کی. پوری دنیا میں اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. یہ ہے حال. مومن تو مومن بنو، سچے اور پکے مومن بنو. بہت بڑا ہتھیار آپ کے پاس ہے، وہ ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ اور دعا ہے. دعا، ہاتھ اٹھاؤ آسمانوں کے رب کی طرف، آسمان والے رب کی طرف، زمین والے رب کی طرف، اپنے مالک و مولا کی طرف. وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر جو بلند ہے رب اللہ، ہر جگہ نہیں ہے، وہاں ہے. کہاں ہے؟ ہاں. اسی لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو. کہاں اٹھاتے ہو؟ نیچے اٹھاتے ہو؟ ادھر دیوار کی طرف اٹھاتے ہو؟ کہاں اٹھاتے ہو؟ پاگلوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. کوئی کہتا ہے ہمارے دل میں ہے، کوئی کہتا ہے ہماری آنکھوں میں ہے، کوئی کہتا ہے پتے پتے میں ہے، ذرے ذرے میں ہے، کڑکڑ میں ہے، چھڑ چھڑ میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، ان کے گھر میں، ان کے فلاں. اللہ ہر جگہ. اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھو، یہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو کفر ہے یہ عقیدہ رکھنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں معلوم اللہ کہاں ہے، تو کہا وہ کافر. کہا وہ کون ہے؟ کافر. اور انہی کے ماننے والے زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ بولو. تو اصل میں امام صاحب کا عقیدہ نہیں ہے نا. وہ اپنا بنایا ہوا گھروندا لے کر کے امام صاحب کو بیچارے کو بدنام کیے ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بدنام کیا ہوا ہے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے شیعوں نے علی اور حضرت حسنین کو بدنام کیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر کے اپنے کھوٹے سودے اور اپنے گھروں دے بنا کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، میرے دماغ میں بات آ گئی. ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے مصالحت کی بات کرتے ہیں، مولوی ہیں، طالب علم ہیں، آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، میاں بیوی کے اندر جھگڑا نہ کرو، باپ بیٹے کے اندر لڑائی مت کرو، ان کے درمیان یہ نہ کرو، ان کے درمیان وہ نہ کرو، مل جل کے رہو. مجھے یہ بات بتاؤ، یہ مولوی کیوں نہیں سدھرتا ہے؟ مولوی آپس میں کیوں نہیں مصالحت کرتے؟ نہیں سمجھ میں بات ہے. یہ جماعت بھائی اسلام ایک ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن کریم، بولو قرآن کریم ایک ہے، 2 ہے، ایک ہی. یہ بتاؤ کہ پھر یہ ہم ایک کیوں نہیں؟ یہ کیوں فرقہ ہے؟ مولوی پتہ ہے کیوں؟ یہ پاپی پیٹ کا سوال ہے. اللہ کی قسم بتلا رہا، صرف یہ ہے، پیٹ نے ان کو جدا کیا ہوا، اور کوئی سبب نہیں ہے. اللہ رسول سے محبت، اگر ان کو سچی محبت ہوتی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ حجرات میں فرما یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں تک ادب نبوت، دربار نبوت کا احترام بتلاتے ہوئے سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت میں فرما یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو، اگر مومن ہو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی بھی مت کرو، اونچی بھی مت کرو.
نہیں کر سکتے. اونچی کا مطلب یعنی اللہ کے نبی بول رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سنو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بلند مت کرو بالقول، باتوں کو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتے ہو. اور اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے دل سے ایمان نکل جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹوپی داڑھی پگڑ امامے باندھ کر بہت بڑے ولی اللہ بن کے پھرو گے تسبیح مصلے لے کر، لیکن دل سے ایمان بولو. اور آج نبی کی آواز کیا، نبی کی حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری حدیث نہیں ہے، یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کا قرآن ہے، ہمارا قرآن نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا کفر. تو میں علماء حضرات سے درخواست کروں گا کہ سدھرو، امت محمدیہ کو جوڑنے کی کوشش کرو، مصالحت کرو آپس میں جماعتوں. نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی فلانی، نہ کوئی اللانی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی نقشبندی، نہ کوئی مرزائی، نہ کوئی قادیانی، نہ کوئی بہائی، نہ کوئی فلانی. 72 نہیں 73 فرقے. آپس میں ملنے کی کوشش کرو، جڑو، اتحاد کرو باہمی طور پر، صلح و مصالحت کرو. دنیا والوں کو تو تم بھائی بھائی کو ملانے کی کوشش کرتے ہو، یہ جماعت جماعت کیوں نہیں ملتی؟ یہ گروہ گروہ کیوں نہیں ملتے؟ یہ پارٹی پارٹی کیوں نہیں ملتی؟ یہ تیری پارٹی، وہ میری پارٹی، وہ سیاسی پارٹی، ایک سیاسی پارٹیاں کیوں نہیں آپس میں مل جاتی؟ کس نے تمہیں جمہور، کس نے تمہیں حزب اختلاف اور کتنے تمہیں حزب اتفاق بنایا ہے؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو آپس میں مل جل کر کے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو سعودی عرب کے اندر ایک حکمرانی ہے کہ نہیں ہے؟ یا 10 پارٹیاں ہیں؟ یا کوئی پارٹی ہے؟ آج جمہوریت لعنت بھیج رہی ہے پوری دنیا. وائٹ ہاؤس کے اوپر گنبد پر جمہوریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. بہت سارے لوگ جمہوریت کی ڈفلیاں بجا رہے ہیں ہمارے ملکوں میں مسلمان. اسلامی جمہوریت، اسلامی جمہوریت، کوئی اسلامی جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت کوئی اسلامی نہیں ہوتی. یہ سب انہی خنزیر خوروں کی دین ہے، یہ انہی خنزیر خوروں کے بنائے ہوئے خود ساختہ نظام اور قوانین ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سمجھ میں بات آئی؟ جس طرح یہ آپس میں ہم جو ہے جو جوتا پیزاری کر رہے ہیں آپس میں، دست وغیرہ ہیں، پورے مسلمانوں کو بھی. خلیج کے اندر بھی دیکھو لڑایا ہوا تھا. 2021 کی سب سے خوبصورت آغاز قطر اور خلیجی ممالک سے آغاز ہوا ہے زندگی کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو بھائیوں کے دلوں میں محبت پیدا کری، اور اس طرح سے 3 سال کے بچھڑے ہوئے دو بھائی آپسی سرحدیں بھی مل گئیں، فضائیہ بھی مل گئی، بری بھی بحری بھی، اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. جب امیر محمد بن سلمان ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے، ہاتھ کا مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو امیر قطر نے اس نے مسافہ کرنے کے بجائے اپنے دونوں باہوں کو پھیلا لیا اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے. دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، شیطان سرنوشتا رہا، بلبلا رہا ہے. ایران کی تو کھٹیا ہی کھڑی ہے، اس کے تو وہاں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ابھی سے سینے کوبیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ ایران اور اس کے ایجنٹ اور جتنے بھی شیعہ رافضی قسم کے لوگ مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے، اخوانیت فخوانیت جو کچھ بھی جس نام سے ہمارے ہاں بیٹھ کر کے ہمارے اتحاد کو ختم کر رہے تھے، آج ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، کفر کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو چاہا تھا کہ قطر کو اڈا بنا کر پورے خلیج کو ہم ڈائنامٹ سے کر دیں، اڑا دیں، حرمین شریفین پہ قبضہ کرنے کا ان کا پلان تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سارے خوابوں کو ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا. مل گئے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اتحاد والصلح خیر، صلح ہی کے اندر بھلائی ہے، صلح کے اندر بھلائی ہے. آپس میں دشمنی نہ کرو. اللہ رب العزت اور اسلام تو چاہتا. مجھے آپ بتاؤ یار، ہم بھی بڑے بدھو لوگ ہیں، اور میں اپنے بر صغیر خاص طور سے ہندوستانی مسلمان، پاکستان میں تو خیر اپنی جگہ جو ہے اس کو ہے ہی ہے. جو لوگ جو کافروں کے ماحول میں رہتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں رہیں، چاہے وہ امریکہ میں رہیں، جہاں کہیں بھی جمہوریت کے نام پہ مسلمان رہتے ہیں، کیا تمہیں اے مولویو اپنی قوم کو خطبہ تو خیر دیتے نہیں ہو اس سب موضوعات پر، مجھے پتا ہے، سوائے نیاز فاتحہ حاضر و ناظر رسول بشر ہیں کہ نور ہیں، قبر پوجنا چاہیے کہ نہیں، اس کی دلیلیں ہی تمہارے پاس سب کچھ رہتی ہیں. 80% اسی میں کھانے پینے میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے. نکلو ذرا ان دلدلوں سے، ان شیطانی چکروں سے، ذرا آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشاہدہ کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں کون لوگ تھے؟ اوس و خزرج جو زمانے دراز سے ایک دوسرے کے قتل کے خون کے پیاسے سے لڑ رہے تھے،
یہی نہیں بلکہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں، یہودی ان دونوں قبیلوں کو لڑا رہے تھے، ہتھیار ادھر بھی دے رہے تھے ادھر بھی دے رہے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچے، آپ نے سب سے پہلا کام صلح کا کام کیا۔ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ کفر کے ساتھ کیسے جینا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا اپنا اخلاق، اپنا سلوک، اپنے معاملات کیا ہونے چاہیے۔ یہ بعض چٹ پوجیے مسلمان، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو یہودیت کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اپنے علاوہ سب کو یہودی سمجھ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اگر مصالحت کی بات کی، معاملات کے اندر ایک دوسرے سے رہنے سہنے اور عالمی برادری کے اندر جڑنے کی بات کی تو کہا گیا یہ امریکہ کا غلام ہے، امریکہ کا پٹھو ہے، یہ یہودی ہیں، یہ سعودی ہے، یہ یہودی ہے، یہ سعودی ہے، یہ یہودی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھکانی۔ اس طرح ان بیچاروں کو لعن طعن کیا ان ذلیلوں نے، جو خود یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے اور کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں جمہوریت کے نام پر فتنہ و فساد پھیلایا جا رہے ہیں۔ اگر یہ حکومت نہیں، اسلام کے اندر خلافت ہے، اسلام کے اندر ملوکیت نہیں، فلانی، یہ ملوکیت اس کے اپنے ذہن کی، شیطانی ذہن کی اپج ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے گویا کہ ہمیں موقع دیا کہ آج ہم آپس میں باہمی طور پر مل جل کر، اور خاص طور سے مسلمان، یہ مولوی حضرات، یہ جماعت وہ جماعت بنائی، ان کے اندر بھی مصالحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بولو۔ آپ کو، ہم کو آواز اٹھانا پڑے گا، اور جب کوئی بھی مولوی تقریر کرے اسے بولو پہلے تم اپنی جماعتوں کو متحد کرو۔ تم امیر ہو اپنی جماعت کے، تم امیر ہو، ٹھیکیدار ہو، تم فلاں صدر ہو، تم فلاں، پہلے سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آؤ جاؤ۔ جب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو پھر تم لوگ انیک کیوں اس طرح ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا وجہ ہے اختلاف کی؟ بتاؤ سبب۔ گھر میں بیٹھو اور اتفاق کر کے نکلو، نہیں تو ہاتھ پیر توڑ دیں گے، تب امت کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا۔ ورنہ اس طرح سے ہم کو تم کو الو بنا کر اپنی جیب میں بھریں گے اور اپنے کھائیں گے پیئیں گے اور دنیا کو بیوقوف بنائیں گے۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ کفر تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، بھوک رہا ہے چاروں طرف سے، تمہیں بھگوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں دہشت گرد، آتنکوادی اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہہ کر کے تمہارے آنے والی نسلوں کے دماغوں کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ بھی اس وقت تمہاری مدد کرے گا جب تم خود اپنی مدد کے لیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم خود اپنے حالت کے سدھارنے کا خیال نہیں کرو گے، احساس نہیں کرو گے، تب تک اللہ بھی تمہاری حالت کو نہیں سدھارے گا۔ تم کھڑے ہو، جب تم کھڑے ہوگے تو یثبت اقدامکم، تب وہ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے پیروں کو بھی مضبوط بنا دیں گے۔ گھر میں بیٹھے میوں میوں کرتے رہو اور کہہ دو کہ ہمارے یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ تو اے مسلمانوں، ہم نہتھے ضرور ہیں، مومن ہے تو، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ایمان ہوتا ہے جب دلوں کے اندر۔ تو سید کائنات نے بدر کے موقع پر حضرت حضرت صحابی رسول حضرت عکاشہ ابن محسن کو جب دوڑے آئے خیمے رسول میں، کہنے لگے اللہ کے نبی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے کھجور کی ٹہنی نکالی اور ہنستے عکاشہ ابن محسن کو جاؤ اس سے لڑو، گئے۔ کھجور کی ٹہنی کیا چلانی تھی کہ وہ تیز اور ترار تلوار کی شکل اختیار کر گئی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ زمین کے ذرے ذرے تمہارے مددگار ہوں گے، اللہ تمہیں سپاہی کے طور پر انہیں عطا فرمائے گا، ان ہواؤں کو، ان فضاؤں کو، چوٹیوں کو، ان زمینوں کو، ان آسمانوں کو، کیونکہ یہ سارے مسلمان ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ یہ نہیں تمہیں تنہا چھوڑیں گے۔ لیکن آج ہم جو تنہا ہیں، آج ہم جو برباد ہیں، ذلیل و رسوا، اسی وجہ سے کہ ہم آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں ہمارا درست ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہم ہزاروں خداؤں کے پجاری بن گئے ہیں ایک اللہ کے نام پر، ہم ہزاروں خداؤں کو پوج رہے ہیں، ہزاروں درگاہیں، مزاریں، چدے، علم، چبوترے پوج رہے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا غیروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، یا غوث، یا خواجہ، یا علی، یا حسین کے نعرے لگا کر، لبیک یا رسول کے نعرے لگا کر امت کے اندر افتراق اور انتشار اور کفر کو فروغ دے رہے ہیں، اسلام کو نہیں۔ یہ کفر ہے، ایک بدعقیدگی نہیں، ہزاروں بدعقیدگیاں۔ اس لیے آپس میں صلح کرنے کا، آپس میں احساس زندہ کرو، آوازیں بلند کرو، اپنی جماعتوں میں، اپنے بستیوں میں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور بولو اگر نہیں جوڑو گے تو کفر تمہیں تہتیک کر دے گا۔ اسلام کو، اللہ کو بدنام نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر الزام نہیں لگانا۔
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنی بدماشیوں کی وجہ سے زمین خشکی اور تری کے اندر فتنے پیدا ہوئے۔ تو آج الحمدللہ خلیجی ممالک ایک جسم، ایک قوت، ایک طاقت، آپس میں اتحاد، 2021 کی یہ ڈیل، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو برقرار رکھے اور مسلمانوں کی اس قوت کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا مضبوط بنا دے، اتنا مضبوط بنا دے کہ کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان، بولو آمین، زور سے بولو، زور سے بولو ذرا آمین۔ ایسا نہ لگے کہ گونگے اور بہروں میں بیٹھ کے میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں۔ یہاں نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ان کافروں میں بیٹھ کے آمین بولو گے جو اپنے پیٹ اور پیٹوں کے لیے تمہیں الو بنا ہوا ہے؟ کہاں بولو گے آمین؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ توحید اور سنت کے مملکت میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں یہاں زندگی گزارنے کا اور عزت و آبرو کے ساتھ کچھ جمع پوجی کرنے کی اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو اس سے زیادہ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کی آج بہت اہم ضرورت ہے۔ آج جب ملک ایک ہو سکتے ہیں تو بتاؤ ہمارے ملکوں کے اندر جماعتیں، پارٹیاں ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ بولو۔ یہاں تو مال و دولت کا مسئلہ ہے، یہاں تو ملک کا مسئلہ ہے، یہاں تو ڈالر کا مسئلہ ہے، یہاں تو پٹرول کے مسئلے ہیں، یہاں تو اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں۔ پیسوں کے بلبوتوں پر مشکلات ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، تو ہم پوری جماعتیں، پارٹیاں ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ آؤ، جب اللہ نے تم اور ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اسلام نے تو ایک قدم اور آگے بڑھایا اور فرمایا تعالوا الى کلمۃ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اے اہل کتاب، یہودیوں، اے نصرانیوں، آؤ آپس میں ایک کلمے کے اوپر اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ ہے کلمے کی تشریح ہم نے، تم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، کلمے کی تشریح اس آیت کریمہ کے نازل کرنے والے نے خود ہی فرمائی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسا کلمہ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان برابر ہے، ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو۔ وہ کلمہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے اوپر آؤ، اللہ فرماتا ہے آؤ یہودیوں، آؤ نصرانیوں، آؤ، تم بھی تو دعویٰ کرتے ہو نا لا الہ الا اللہ کا۔ یہ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ بتایا نہیں گیا نا۔ کیوں؟ مولوی اگر بتاتا ہے تو اس کے اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی مارتا ہے کہ مولوی صاحب پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ آپ لا الہ پڑھتے کیوں مسلمان ہوئے؟ تو وہ تو خیر کہہ دے گا ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کو نہیں مانتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اپنے امام کو مانتا ہے، وہ اپنے پیر کو مانتا ہے، جو اس کا پیر، اس کا امام، اس کا بڑا کہتا ہے، وہ کسی کو نہیں مانتا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ الغرض اسلام کی کشادہ ظرفی دیکھیے، اسلام کی وسعت فکر دیکھیے، اسلام کی عالمگیریت دیکھیے کہ اسلام نے اہل کتاب کو بھی دعوت مصالحت دی، دعوت اتحاد دیا، کیا اور کلمے کی تشریح کیا کریے؟ ملک آپس میں ایک ہیں، ہم بھی ملک بانٹ لیں، پیسہ بانٹ لیں، پٹرول بانٹ لیں، ڈالر بانٹ لیں، زمین بانٹ لیں؟ نہیں، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نعبد الا اللہ۔ یہ ہے وحدت کی بنیاد، اتحاد کی بنیاد، جس کے اوپر آپ سب مسلمان فرقوں میں بٹے ہو، پڑھ کر کے بھی بٹے ہو۔ وہ تو بغیر پڑھا ہوا الگ ہے، یہودی نصرانی جو تم سے الگ ہے وہ تو الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلمہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ وہ کہہ سکتے تھے یہودی ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتی، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کسی؟ جیسے آج بھی درگاہ کے سجدے کر رہا ہے، درگاہ کے سجدے کر رہا ہے، جھنڈے پوج رہا ہے، علم پوج رہا ہے، چبوتر پوج رہا ہے،
تعزیے کی پرستش کر رہا ہے، یا علی یا حسین یا فلاں کے نعرے بھی لگا رہا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو، کہتا میں تو مسجد بنانے والا ہوں، میں تو روزہ رکھنے والا ہوں، میں بھی تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، حج کرنے والا ہوں، میں بھی تو زکات دینے والا ہوں، میں بھی تو صدقہ و خیرات اللہ کو رسول کو ماننے والا ہوں، کیسے کہتے ہو؟ کیسے آج بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بولو. یہود و نصارہ بھی کہہ سکتے تھے. اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا. کیا کہا؟ آگے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. آگے فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، کسی بھی چیز میں ہم اللہ کو شریک نہ بنائیں، اللہ سے کسی کو بھی شریک نہ بنائیں. دروازہ بند ہوا کہ نہیں بند ہوا؟ اب اللہ کے سوا غیروں کو عبادت کرنے والا، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والا، اللہ کے سوا تعزیے شد علم چبوترے نیاز فاتح کے نام پر قبریں درگاہیں مزاریں شد پوجنے والا، یہ شرک باللہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو. مولوی پٹی پڑھا رہا تھا ایک بامبے کے اندر، آزاد نگر کے لوگوں، شربت حضرت مولا علی کا، جس میں شکر ڈالی گئی، اس میں گھی ڈالا گیا، اس میں بادام ڈالے گئے، اس میں فلاں ڈالے گئے، اس میں دودھ ڈالا گیا. الو بناتا ہے. تقریر کیا ہے؟ کہتا ہے جب ہم نے اس کو پلانا شروع کیا تو کہا یہ بدعت ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے شربت پلانا؟ تو اس کو پوچھو قرآن میں کہاں لکھا ہے ٹرین سے سفر کرنا؟ اس کو پوچھو قرآن میں کہاں لکھا ہے پینٹ شرٹ پہننا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے جوتا پہننا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے گھڑی پہننا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے موبائل استعمال کرنا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے ٹی وی بجلی کرنٹ استعمال کر؟ یہ دلیل دے رہا ہے زکلی یہ. اور اس کے اوپر مسلمان سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے فلانی، نعرے ٹھکانی. یہ مسلمان بیچارہ عوام گلی کچوں میں بیٹھ کر کے تقریر سن کر کے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کچھ، مذاق اڑا رہے. بھیا یہ انگوٹھی، یہ گھڑی، کوئی کہتا ہے کہ یہ گھڑی ہم اس لیے پہن رہے ہیں کہ یہ دین ہے؟ کچھ نہیں ملتا. یہ لال رومال تم نے پہنا ہوا ہے یہ شریعت میں ہے؟ ارے بے غیرت، لال رومال یہ کوئی شریعت ہے؟ ہم تو ٹوپی بھی خالی پہن کر کے ننگے سر بھی نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. تو لال رومال کی بات کر رہا ہے؟ ہم تو سفید رومال بھی پہنتے ہیں، لال بھی پہنتے ہیں، جبہ بھی پہنتے ہیں، یہ بھی پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ بھی پہننے کے لیے ہم حرام تو نہیں قرار دیتے. لیکن نہیں، جب کچھ نہیں ملتا ہے یہی سب دنیاوی امور کو دین بناتے امت کے درمیان بیچارے بھولے بھالے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے یہ بھی دین ہے. یہ لال رومال پہنا، آپ نے جو پینٹ شرٹ پہنا یہ دین سمجھ کے پہنا؟ بتائیے، دین سمجھ کے پہنا ہوا آپ نے؟ کون دین سمجھتا ہے؟ جو بھی لباس حرام نہیں ہے وہ کوئی بھی لباس آپ پہن لو، حلال ہے آپ کے لیے. لیکن نہیں، یہ جاہلوں کو الو بنانے کے لیے یہ مولوی ایسی ایسی باتیں کرتا. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مطلب میرے عزیزوں اور دوستوں یہ ہے کہ ایسے لوگوں صلح کرو آپس میں. صرف میاں بیوی کے اندر صلح نہیں ہو، صرف بھائی بھائی کے اندر صلح نہیں ہو، پھر صرف محلے میں، صرف ملکی پیمانے پر صلح نہیں ہو. اسلام نے تو جیسا کہ میں نے بتایا کافروں سے بھی صلح کرنے کا حکم دیا ہے. تعالوا الی کلمۃ، آؤ صلح کرتے ہیں. اور نبی کائنات نے مدینے میں پہنچ کر یہودیوں سے مصالحت کی نہیں کی؟ بولو. سونا چاندی کی مارکیٹیں یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی، اللہ کے نبی نے مصالحت کی. اور وہ سارے آرٹیکلز، وہ پوری آرٹیکل سیرت مبارکہ میں موجود ہے. کن کن پوائنٹس پر کیا کیا نقطے تھے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے مصالحت کی. تمہاری بیٹیوں کو اگر کوئی غلط نظر سے دیکھے گا تو مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہوگا تمہاری مدد کے لیے. لیکن ہماری بیٹیوں کی طرف بھی، بہنوں کی طرف، ماؤں کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھ تمہیں بھی ہمارے ساتھ. یہی نہیں بلکہ اگر تمہارے اوپر کسی نے خارجی حملہ کیا، مصالحت کی بند سنو یہ، اے یہودیوں، اگر تمہارے اوپر خارجی طور پر کسی نے حملہ کیا تمہارے دشمن نے، تو مسلمانوں کے گردن ہوں گے اور تمہارے دشمنوں کے گردن ہوں گے. ہم مل جل کر کے تمہارے دشمنوں سے قتال کریں گے. یہ مصالحت ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں نہیں کرتے تم اپنے اپنے ملکوں میں مصالحت؟ کیوں تلوے چاٹتے ہو کفر کے؟ کیوں؟ اٹھو مولویو، امام بنے بڑے پھر، امام الخطبہ، امام الفلانیہ، امام پتہ نہیں، امام یہ شریعت، ڈھکانے شریعت. غازی ہے، کون سا غازی ہے یہ؟ غازی ملت، جوتے کھا رہا، چپل کھا رہا، غازی امیر الملت بنا بھی رہا. یہ کون سا امام ہے؟ ایمان ہی درست ہے، عقیدہ نہیں درست. تو پھر یہ تمام سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ ان کی سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کا فضل ہے، جو شریعت اور قرآن کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی صفوں میں صلح پیدا کریں، اپنے اتحاد پیدا کریں. والصلح خیر، اور صلح ہی کے اندر بھلائی ہے. دنیا کے اندر اگر جینا ہے، دعوت کو اگر عام کرنا ہے کتاب و سنت کو، تو تلواروں کے ذریعے سے نہیں، اپنے حسن سلوک سے، اپنے اخلاق سے، حسن معاملات سے. اچھے معاملات ہو. یہ نہیں کہ یہ کافر ہے تو اس کی بیٹی اٹھا لو، وہ غیر مسلم ہے تو اس کا مال لوٹ لو، اس کا گھر جلا دو، اس کے عبادت خانے جلا دو. یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے.
مسلمان اتنا گھٹیا اور ذلیل نہیں ہوتا. اگر مسلمان اسی طرح سے ہوتا جیسا کہ آج کفر کا اور کافر کے جو دلدادے اور ان کے اولاد ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر مسلمان ایسے ہوتے تو پتہ نہیں کب مسلمان مٹا دیے جاتے. مسلمان تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کھانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کے. جتنے بھی فتنے ہیں، جھگڑوں کے، لڑائیوں کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے تھے، دنیا کے اندر فتن و فساد کے جتنے بھی ریزن ہو سکتے تھے، جتنے بھی کارن ہو سکتے تھے، جتنے بھی اسباب، اسلام نے سب کو بند کر دیا ہے. یتیموں کا مال نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، بدبادی نہ کرو. یہاں تک کہ اسلام نے آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کوئی کسی کا مسخرہ پنی نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. کسی بھی ملک کے، کسی بھی رنگ کے، کسی بھی نسل کے رہے ہو، مذاق نہ کرو. لا یسخر قوم، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہے. آج ہم آپس میں ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل اور نیچ سمجھتے ہیں. اسی طرح سے یہی نہیں کہ مردوں کو، عورتوں سے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں. اسلام نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. نہ کوئی عورتوں کا مذاق اڑائیں، تمثل اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور باہمی طور پر ایک دوسرے کو تانے نہ دو، تانے تشریح نہ کرو ایک دوسرے کو. تیری رنگت ایسی، تو فلانے اولاد کا، فلانے نسل کا، تو فلانے خاندان، تیرا باپ ایسا. تانے تشریح. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہی نہیں بلکہ کسی کو اس کے نام کے سوا برا نام لے کر کے بھی نہ بلاؤ. اے لنگڑے، اے ٹنڈے، اے اندھے، یہ کلے، یہ پھلے، یہ پھلے کلو، ایسے نہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس کا جو نام ہے، محمد، عبداللہ، عبد الرحمن بھائی، آؤ، او ملا جی، داڑھی دے، او ملا جی، او ملا جی. ہمارے یہاں ہوتا کہ نہیں؟ داڑھی والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ملا جی. ہم جب دلی میں پڑھتے تھے ویسی تھا، میواتی تھے، کچھ بال کھیل رہے تھے ہم لوگ والی بال، وہ آئے، او ملا جی ذرا بال دیجیے. میں نے کہا کیا ہے پنڈت جی؟ میرے سے غصہ ہو گیا، لڑ گیا. کہتا میں مسلمان ہوں، میں پنڈت تھوڑی ہوں. میں بولا میں بھی مسلمان ہوں، میں ملا نہیں ہوں. کہہ رہا نہیں ہمارے یہاں داڑھی والوں کو ملا جی کہتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں بھی بغیر داڑھی والے کو پنڈت جی کہتے ہیں. بات برابر ہو گئی. آئندہ بولنا نہیں ملا اللہ، اس کا بغیر داڑھی والے کو تو ان کو بھائی صاحب کہتے ہو. بھائی صاحب ذرا سنیے، اور داڑھی والے کو ملا جی کیوں کہتا بھائی؟ حقیر سمجھتا ہے. من مانے ہوتا تعویذ، یہ فارسی کا لفظ ہے. یہ ملا ایرانیوں شیعوں کے ہاں بہت معتبر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ملا فلانی، ملا ڈھکانی، ملا عمر، ملا علی، ملا خلانی، یہ سب نہ وہ ملا. مل مانے ہوتا تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والا. ملا تعویذ بنا کر کے لوگوں کو دینے والا، اور تعویذ بنانے والا ہر دور میں معتبر رہا ہے، کیونکہ 10 آدمی اس کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں پریشانی والے، جھوٹے یا سچے جو بھی فریب کر رہا ہو، اس لیے وہ ملا لگتے ہیں. خطاب ملا، تو ہر داڑھی والے کو ملا کہتے ہیں. ملا نہیں کہنا چاہیے کسی کو، اس کا نام لے کے پورا تنابز بالالقاب ہے. اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کتنا برا نام ہے یہ جو تم اپنے بھائی کو دے رہے. اللہ نے یہاں تک منع کیا اور فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا. توبہ کرو برے القاب سے، کسی بھی بھائی کو یاد نہ کرو. اور اللہ رب العزت نے جھگڑے کے جو بھی اسباب ہیں دیکھو کس طرح منع فرمایا. اللہ رب العزت نے یہی نہیں بلکہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو جو جھگڑے کا سبب بن سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو. فالتو بدگمانیاں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا. اگر تمہارے پاس کسی اپنے بھائی کو غلطی تم نے دیکھی تو اسے معاف کرنے کے لیے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی داڑھی سے شراب ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اسے شرابی نہیں کہوں گا، میں اسے یہ سوچوں گا ہو سکتا ہے کہ شراب میں اس کا منہ چلا گیا ہو، یا کسی نے چہرے کے اوپر شراب اڈیل دی ہو. یعنی اسے اس وقت تک شرابی نہیں سمجھوں گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے پیتے ہوئے دیکھنا. یہ مسلمانیت ہے. یہ کیا ہے بولو؟ آج تو کسی سے بات کر لو مسکرا کر کے تو کہے گا کہ یہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کا ٹاکا لگا ہوا ہے. بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اسم، بہت ساری بدگمانیاں یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے جاسوسی نہ کرو. وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کہاں جا رہا، وہ فلان. ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو آپس میں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، اپنے بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند ہے؟ غیبت کرنا بھائی کا گوشت. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ باتیں ایک ایک موضوع ہیں، یہ ایک ایک موضوع ہیں۔ میں نے مختصر یہ آیت کریمہ سے بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ اسلام نے جب اتنی چھوٹی چھوٹی سوراخوں کو بند کیا ہے جھگڑے کے، تو بڑی بڑی باتیں جو ہیں ان کو کس طرح سے اسلام نے ڈائنامیٹ کیا ہوگا، برباد انہیں بند کیا ہوگا۔ اندازہ لگائیے، آپس میں صلح کیجئے، مصالحت کیجئے، خوش رہیے۔ اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔